جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے انتقامی سیاست سے ایک طرح سے معاہدہ کر کے توبہ کی کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور اس کے اثرات ملے. عام جو ہیں وہ استحکام کے بغیر نہیں چلتے. ٹالرنس، بردباری، یہ سب چیزیں بہت ضروری. اسمبلیوں نے اپنی مدت پورا کرنی شروع کر دی. آپ اگر ہر وقت غصے میں رہیں گے، آپ ہر وقت ہوا میں تلوار چلائیں گے، نعرے بازی کریں گے، چور، ڈاکو، غلیظ یہ لفظ استعمال کریں گے، تو پھر سیاست سے بردباری ختم ہو جائے گی. عوام جو ہیں وہ بہت بڑے محتسب ہیں جمہوریت کے مسئلے میں. اس کی ذات کے بعد وہ عوام کی عدالت ہے کہ جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں وہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، وہ عدالتوں میں نہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن ورلڈ سروس ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. تارڑ صاحب کی بہت مہربانی کہ آج یہ تشریف لائے. آج سے 20-22 سال پہلے یہ لاہور میں جب میں ہوتا تھا تو وہاں سونی دھرتی پروگرام میں بھی یہ قانونی مشورے کا ہمارا پروگرام ہوتا تھا، اس میں بھی تشریف لاتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعبے میں بھی بہت نام دیا. یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری رہے اور پھر سینیٹر بنے اور پھر وفاقی وزیر قانون بنے. تو ان کے رویے میں اور خاندانی پن میں نہ تب فرق آیا تھا نہ اب فرق آیا ہے. تو میں آج ان کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور یہ میری دعوت پہ یہاں ریڈیو پاکستان کو عزت بخشنے کے لیے تشریف لائے. ویلکم تارڑ صاحب. بہت شکریہ گھمن صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا اور آپ نے کہا کہ تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ 20 سال پہلے جب آپ لاہور تشریف لائے تھے اور آج آپ نے ریڈیو وزٹ کیا تو دونوں میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے گھمن صاحب یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے، اور بڑی خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ بلڈنگز بنانے سے یا بلڈنگ سنبھالنے سے ادارے جو ہیں وہ آگے نہیں جاتے. ادارے سوچ سے اور فکر سے ترقی کرتے ہیں، اور جو ادارہ بھی اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے ہم آہنگ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ نہیں چلے گا، وقت کی رفتار کے ساتھ نہیں چلے گا، وہ ادارہ یا وہ شخص پیچھے رہ جائے گا. حکیم الامت نے کہا تھا نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جو آپ نے آئیڈیاز دیے، آپ کے لوگوں نے ٹیم ورک کیا، آپ ریڈیو کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے گئے، آپ نے ریجنل زبانوں کا بھی انتخاب کر رکھا ہے. پھر آپ اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ مجھے بتا رہے تھے کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ بہت زیادہ فالوئنگ ہے آپ کی. انٹرنیشنل آڈینس کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے اب جو فریکوینسیز ہیں ان کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو یہی زندگی ہے میرے خیال میں. اور آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ اگر ہر پاکستانی کا یہ جذبہ ہو کہ میں جس جگہ پہ ہوں اور میرے اختیار میں جو کچھ ہے، میں اپنی پوری شعوری توانائی جو ہے وہ صرف کروں گا کہ اس چیز کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہمانگ کروں، تو یقین مانیے پاکستان بہت تیز رفتاری سے بھاگے گا. اچھا تارڑ صاحب، آپ نے بڑے یعنی اپنی زندگی میں سٹرگل کے ساتھ ایک وہ جو خاندانی پس منظر تو اپنی جگہ پہ، تو مجھے جب آپ کے بڑے بھائی میرے چونکہ وہ پرانے دوست ہیں ڈاکٹر معظم تارڑ صاحب، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ والدہ نے کہا تھا کہ یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، آپ کے والد کی ہے، تو آپ نے اپنی محنت سے بنانی ہے، یا جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنی محنت سے کرنا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا ایک مقام بنایا اور آپ نے بھی بنایا. تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ کبھی جب زمانہ طالب علم میں آپ نے سوچا تھا کہ آپ وزیر قانون بھی بنیں گے؟ بالکل کوئی ارادہ تو اس طرح کا کبھی بھی نہیں تھا، لیکن یہ ارادہ ضرور تھا کہ میں وکالت میں جاؤں گا اور پھر وکالت میں کوشش کروں گا کہ اپنا میں مقام بناؤں اور نام پیدا کروں. اس لیے کہ جیسے آپ نے والدہ کی بات کی، میرے والد اور والدہ دونوں پڑھے لکھے تھے. میرے دادا بھی اولڈ راوین تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت پہ بہت محنت کی. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بیٹا یہ جو جائیدادیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ کبھی ہوتی ہیں، اس کا جی چاہے وہ لے لیتا ہے، لیکن جو آپ کی عقل، علم ہے،
وہ اس کی ذات نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور جب تک آپ کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گی. تو سب سے بڑی فیکٹری آپ کے دماغ میں ہے. وہ فیکٹری اگر چل رہی ہے تو آپ کو کسی کاروبار میں گھاٹا نہیں پڑے گا. تو اس لیے علم سے محبت کرو، اور پروفیشن ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق علم سے ہو، مشینوں سے نہ ہو. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے جو آبائی کام ہے وہ زراعت کا تھا، اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم حافظ آباد سے ہیں تو پہلا جو ماڈرن رائس شیلر یا جسے اب ہم رائس ملز کہتے ہیں وہ 1964 میں ہمارے والد نے میرے دادا کی سرپرستی میں لگائی تھی، اور بڑا اچھا کام انہوں نے کیا. اس سارے کے باوجود ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ پروفیشنز میں جائیں اور پروفیشنز میں جا کے نام پیدا کریں، اور بالخصوص ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اگر آپ پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں تو پروفیشنز میں رہ کے کریں. سرکاری نوکری سے بھی کبھی انہوں نے انکریج نہیں کیا کہ سرکاری. وہ خود گورنمنٹ کالج سے BA کرنے کے بعد 1953 میں ہی آپٹیڈ ٹو گو بیک، اور انہوں نے اپنے ضلع میں، اس وقت تحصیل تھی چھوٹی سی حافظ آباد، وہاں پہ انہوں نے، میرے دادا سول سرونٹ تھے، ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی جب پاکستان بنا تو انہوں نے وہاں پہ اپنا رائس کا بزنس شروع کیا، ساتھ ذمہ دارہ اپنا جو تھا وہ خود سنبھالا. تو انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی ہمیشہ کہ آپ پروفیشنل کیریئر جو ہے ان کا انتخاب کرو. اور جب میں نے لاء کا انتخاب کیا، میں کلاس 9 میں تھا، میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا، فزکس کی کلاس پڑھی، چیزیں سمجھ آئیں ضرور، لیکن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آج کل ہر بندہ ڈاکٹر انجینئر بڑا پاپولر پروفیشن ہے، میں ہیومینٹیز میں جاؤں اور میں وکالت کروں، کیونکہ میں ڈیبیٹس میں تھا اسکول میں. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جو بڑا حاضر دماغ ہے، میں کئی دفعہ لکھے کے علاوہ بولتا ہوتا تھا. تو بس وہ ایسے خیال آیا، گھر آ کے میں نے اجازت طلب کی. بلکہ اجازت کیا طلب کرنی تھی، میں نے انہیں بتایا کہ جی میں استاد صاحب سے کہہ آیا ہوں کہ مجھے آرٹس میں منتقل کر دیں. بالکل صحیح. تو مجھے فیملی سپورٹ تھوڑی سی انہوں نے ریزسٹنس کی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا واقعی دل ہے تو ضرور کرو، لیکن ایک وعدہ کرنا ہے کہ پھر کرنا ٹھیک طرح سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پوری محنت کرو گے. میں نے کہا جی کرو گے. وہ بات مجھے کئی دفعہ یاد آتی تھی. پھر یہ سب اس کی ذات کی مہربانی ہوتی ہے. انسان بڑا خطا کار ہے. آپ کے یہ بہت ساری چیزیں آپ کی محنت کے باوجود آپ کو نہیں ملتی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر طلب کیے آپ کو ملتی ہیں. تو اسکول اور کالج کے زمانے میں آپ نے ذکر کیا ڈیبیٹس کا، تو وہ عباس نجمی صاحب یاد آ گئے، اور پھر آپ پنجابی کے بڑے نامور ڈیبیٹر تھے. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو میں تینوں زبانوں میں تب آزمائی کر لیتا تھا، پنجابی میں، اردو میں اور انگریزی میں. تو عباس نجمی صاحب مرحوم میں نے BA میں پنجابی الیکٹیو پڑھی اور بڑا مجھے لطف آیا. میں نے جو پنجابی لٹریچر ہے اسے سمجھا، اور پھر پنجابی زبان اردو الفابیٹس میں لکھی ہوئی پڑھنا سیکھی. وہ بڑا مزدار ایکسپیرینس تھا. نجمی صاحب بڑے مرنج بھی تھے، اور علم کا بھی وہ بہت بڑا وسیع خزانہ تھے، اور دلیر آدمی تھے، اور بہت دلیر آدمی. بس اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، بڑی جوان عمری میں وہ چلے گئے. جی ان کے جنازے پہ اکٹھے ہی تھے، اور میں آج بھی نہیں بھولا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. نہیں، وہ استاد تھے اور بڑے پیار کرنے والے استاد تھے. بالکل صحیح. اچھا طاہر صاحب، میں جو سوال کرنے لگا تھا لیکن وہ بیچ میں آ گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایک لائر کے طور پہ، اور ایک سوسائٹی کے عام فرد کی طور پہ دیکھنا اور طرح سے ہوتا ہے. جب آپ گورنمنٹ کی مشینری کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو اوپر سے نظر آتا ہے کہ ملکی مسائل کیا ہیں. تو ایک عام شہری کے طور پہ، وزیر قانون ہوتے ہوئے بھی، آپ کیا پاکستان کا فیوچر دیکھتے ہیں، اور ہم کس طرح اس کرائسس سے جو اوورال ایک لمبا چل رہا ہے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جو بات میں نے شروع میں کہی ہے، جیسے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نکل آئیں گے؟ انشاءاللہ العزیز اس لیے نکلیں گے کہ اس ملک پہ بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں اور ہم کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی ذات کو منظور ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم بہت مشکل میں جاتے ہیں، پھر کوئی رستہ نکل آتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ تقدیر پہ چھوڑ دیں اور تدبیر کرنا جو ہے وہ قسم ڈال لیں کہ ہم نے تدبیر نہیں کرنی. بالکل ٹھیک. دیکھیے، ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہماری آبادی ہے میری نظر میں. بالکل صحیح. اور جب ہم بچے تھے اس وقت پھر کوئی آواز اٹھتی تھی فیملی پلاننگ کے حوالے سے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے ٹی وی پہ، ریڈیوز پہ، اخبارات میں، گلی محلوں میں بھی لٹریچر تقسیم ہوتا تھا اور انکریج کیا جاتا تھا، بچے دو ہی اچھے. بہرکیف ایک ٹائم آیا کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئیں. کچھ
اس طرح کے جو رجحانات ہیں وہ بڑھے معاشرے میں کہ اس بات کو غیر مناسب سمجھا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت تاخیر نہیں ہوئی. ہمیں ایک تو اپنی آبادی کے حوالے سے سیریسلی سوچنا ہے, سب کو مل بیٹھ کے, اس میں مذہبی طبقات بھی ہیں, جو ہمارے مختلف قومیتیں ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وہ کلاس ہے جنہیں اصل میں فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے. جو آپ کی مراد یافتہ طبقہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اب یہی ہے کہ 2 بچے ہیں, 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 1 بچہ ہے, اس سے آگے ان کی اولادیں نہیں ہیں. وہاں پہ بلکہ آبادی بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ جتنے لوگ ہوں گے وہ پڑھ لکھ کے کنٹریبیوٹ کریں گے, اور وہ جو طبقہ جس کو ضرورت ہے ساتھ لے کے چلنے کی, شاید اس کے لیے وسیلہ بنے اس کی ذات کے ذریعے. بالکل صحیح. باہر کیف جو آج ہماری صورتحال ہے, ہم پہ سب سے زیادہ بوجھ یہ ہے کہ آپ کی 60% سے زائد جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے, وہ 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ ویژن ہے. میں پچھلے دنوں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا لنڈن میں, وہ بھی یہ بات کرتے تھے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس نے اب یہ بیڑا پار لگانا ہے, اور اس کے لیے 2-3 ایریاز ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو ساری قوموں کو ایک نیا پلیٹ فارم ملا ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. آپ نے دیکھا بھارت نے بھی بڑی ترقی کی اس شعبے میں. آپ نے دیکھا یورپ, امریکہ میں سلیکن ویلی سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے گوشے گوشے میں. ابھی بھی میرے ملک میں بہت سارے ایسے بچے بچی ہیں جو اپنے لیپ ٹاپس پہ, اپنے ٹیلی فونز پہ بیرون ملک خدمات دیتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے ریمیٹنس کی شکل میں بالکل ان تک پہنچتی ہے, لیکن وہ اتنی اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے. ہم نے اگر شارٹ ٹرم فوری طور پہ کچھ کرنا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج دن ایسا ہے کہ جو کنیکٹ ہو جائے گا. آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہماری جو یوتھ کی معاون خصوصی ہیں شیزا فاطمہ خواجہ احمد نے, بہت محنتی بچی ہے وہ, جی جی جی, انہوں نے جو لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے وہ دوبارہ بحال کرایا. اور پرائم منسٹر کا ویژن یہی ہے کہ ہم نے مشین کے ذریعے ایک مشن جو ہے وہ پورا کرنا ہے, اور وہ پاکستان کی ایک شناخت پیدا کرنی ہے آئی ٹی کے شعبے میں. یہ ایک شارٹ ٹائم بہت زیادہ اچھے نتائج آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ یوتھ کی ٹریننگ کریں, ان کو پروموٹ کریں, انہیں انکریج کریں. آئی ٹی کے شعبے میں آپ انقلابی کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں یوتھ کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ 10 جماعتیں یا 12 یا 14 جماعت پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو صرف سرکاری نوکری چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ اپنے والد کے پروفیشن میں, آپ اپنے فیملی بزنس میں اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھائیں. بی اے پاس بچہ جو ہے وہ اگر اس کے والد جو ہیں وہ بال کاٹتے ہیں تو وہ بیوٹی سیلون کیوں نہیں بنا سکتا, بالکل ٹھیک. اور اس کو بچہ یا بچی اور اس کو ماڈرنائز کیوں نہیں کر سکتا. جو ذمہ دار ہے اگر اس کی 8-10 ایکڑ ہولڈنگ ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا ذمہ دار سمجھتا ہے, اگر اس کا بچہ MSc کر جاتا ہے اور پریفریبلی کوئی سائنٹیفک فیلڈ میں کر جاتا ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنی ساری انرجی آ کے اپنی زمین پہ لگاتا اور وہاں پہ پروگریسو فارمنگ کیوں نہیں کرتا. آج کل تو انٹرنیٹ استاد ہے, یوٹیوب آپ کا استاد ہے, آپ کو ہائیبریڈ بیجوں کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو فرٹیلائزرز کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پانی کس طرح سے دینا ہے, پانی بچانا کیسے ہے, باقی مینجمنٹ, موسموں کا حال کہاں سے دیکھنا ہے, اس کے مطابق اپنی پلاننگ. تو یہ بہت سارے ایریاز ہیں. ہم اپنی یوتھ کے ذریعے یہ انقلاب لا سکتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو بڑھا بارے ایگریکلچر میں گھمن صاحب آج بھی پوٹینشل ہے. جو ییلڈ آج ہم لے رہے ہیں اس سے دگنی ییلڈ ہم لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کی ییلڈ دگنی ہوگی تو پاکستان کی GDP میں جو زراعت کا حصہ ہے سوچئے وہ دگنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دگنا نہیں بھی ہے تو 50-60% بھی ہم بڑھائیں گے تو یہاں پہ ایک انقلاب آ جائے گا. اور دنیا کا فیوچر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے میں آئی ٹی کی بات کر رہا تھا, دنیا کی آبادی جس قدر بڑھی ہے, دنیا کی جو فیوچر پراسپیرٹی کی کنجیاں ہیں وہ زراعت میں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا طرز صاحب, یہ جو آپ کے مزاج میں ایک دھیما پن ہے, آپ تو عام طور پہ جو میڈیا میں تو اینکرز آپ کو ہائپر بھی کرتے ہیں, سوال بھی ایسے کرتے ہیں, تو میں عمومی طور پہ چونکہ آبزرو کرتا رہتا ہوں بینگ میڈیا اسٹوڈنٹ, تو آپ کبھی اس ٹرانس میں نہیں گئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسے آپ نے آپ پہ کنسٹرینٹ رکھا؟ کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہوتا میرے خیال میں. یہ ایک کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے. میں اپنے والد کی آپ کو بات سناتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ 2015 میں فوت ہوئے,
اور میں اس وقت اپنے مڈ 40s میں تھا. یقین کریں گے آپ کہ 45-46 سال کی عمر تک میں اپنے والد کے سے رہا, وہ زندہ تھے. انہوں نے ان 40 سالوں میں شاید 2-1 دفعہ کوئی جھڑکیاں دی ہوں مجھے یا میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو. ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تحمل تھا اور شاید یہی بات ہم نے ان سے سیکھی. والدہ بوقت ضرورت سختی کرتی تھی اور میرے خیال میں دونوں میں سے ایک کو کرنا چاہیے ورنہ رزلٹس اچھے نہیں آتے. بالکل صحیح. دوسرا ایک سبق ہے, پڑھ لیں کہ غصہ جو ہے نا وہ ایک برقی رفتار سے آپ کو آتا ہے. اگر وہ پہلے 3-4 سیکنڈ آپ اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں جی اور آپ جو آپ کا یہ فرنٹل لوب ہے یہاں پہ انہیبیشن ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس بات کا جواب سختی سے دینا ہے یہاں کے ٹال دینا ہے یا ہنس کے کرنا ہے, تو آپ اگر وہ سگنل صحیح ریسیو کرتے ہیں اور جذبات کی رو میں نہیں بہتے تو کبھی آپ غصے میں نہیں آئیں گے. کبھی جذبات کبھی آ بھی جاتا ہے انسان, کبھی میرے خیال میں ریئیکٹ کرنا بھی چاہیے بوقت ضرورت جہاں پہ کچھ معاملہ ایسا ہو, لیکن عام طور پہ یہاں پہ انرجی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے نا, کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم پر کوئی ہنسا اگر ہم بھی خوشی سے ہنس دیے, ہم نے کسی کی آنکھ کو آنسو نہیں دیا. بالکل صحیح. کئی دفعہ وہ غصے میں باتیں بڑھ جاتی ہیں, پھر آپ کو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے, جا کے معذرت کرنا پڑتی ہے, تو بہتر ایسی بات ہی نہ ہو. اچھا طاہر صاحب, یہ ذرا بتائیں کہ مسلم لیگ نون میں آنا آپ کا یعنی پروفیشن کا کوئی ڈائیورژن ایسی بنی یا کہ آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ تھا؟ سوچا سمجھا بھی کوئی نہیں تھا. مسلم لیگ نون, پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم 3rd جنریشن مسلم لیگرز ہیں. بالکل صحیح. میرے دادا جو تھے مرحوم وہ بھی لوکل پالیٹکس میں تھے, حافظ آباد بلدیہ کے وہ چیئرمین بھی رہے, اور پھر ان کے والد اور تایا جو میرے ہیں ان کے بیٹوں نے بھی کیا. میرے والد مرحوم بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون بنی ہے 1988 میں پراپرلی جب پہلا کنونشن ہوا اس میں شریک تھے. میرے تایا مرحوم تب وہاں سے MNA تھے حافظ آباد سے. تو ایک تو وہ فیملی افیلیشن تھی, اس کے بعد پھر ہماری فیملی سے ہی جو موجودہ ہماری وہاں پہ لیڈر ہیں سائرہ افضل تارڑ, ان کے والد افضل حسین صاحب وہ رشتے میں میرے کزن ہیں. پھر انہوں نے بھی 1990 سے آن ورڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا اور وہ تھک اینڈ تھن ساتھ رہے. یہ جو میرا زیادہ رشتہ گہرا ہوا وہ 2017 میں جب یہ پیناما پیپرز اور یہ ساری سازشیں شروع ہوئیں تو ایک بڑی لیگل ٹیم کی ضرورت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو وہاں پہ ڈسکس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے بارے میں کہ جی انہیں بھی یہ تکلیف دیں اور وہ ضرور کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے میرے جو 2 بڑے بھائی ہیں, میرا ان سے اچھا پرانا رشتہ ہے, رانا ثناء اللہ خان اور رانا مقبول صاحب. جی. تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ جی آپ میاں نواز شریف صاحب کے کچھ کیسز آپ کریں. تو پیناما ڈیسیژن آ چکا تھا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی تھی, لیکن پھر یہ نیب کے معاملات شروع ہو گئے. تو ان کا مین سیٹ جو تھا نیب کے کیسز کا وہ خواجہ حارث صاحب اور ساتھ میں امجد پرویز جو کہ اب ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے, چھوٹا بھائی ہے میرا, انہیں ہم نے اس میں انگیج رکھا ہوا تھا. تو میں نے جو ان کی انرجی بچانے کے لیے جو اس میں سے آف شوٹس تھے وہ بھی, اور جو لاہور سے متعلقہ لٹیگیشن تھی وہ, اور اس کے علاوہ 1-2 اور کیسز ان دنوں میں چھڑ گئے, کھول دیے گئے, وہ بھی اسی سازش کا حصہ تھے, جیسے ماڈل ٹاؤن والا کیس تھا, اور کوئی نہ کوئی چیز نئی نکلتی آتی تھی. تو اس طرح سے پھر میرا جو رشتہ تعلق ہے وہ گہرا ہوتا گیا. پھر جب قائد محترم کو پابند سلاسل کیا گیا تو کافی ساری کوارڈینیشن جو ہے لیگل ورک کی وہ میرے ذمے لگائی. اسی طرح پھر یہ جو سارے اپوزیشن دور میں جتنے کیسز تھے اس میں جتنی ہماری قیادت تھی وہ پابند سلاسل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت یعنی دی. وہ حالات اور وقت کے حساب سے قریب ہوتے ہوتے آپ شامل ہی ہو گئے. ہاں بس وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو شریف فیملی ہے ان میں ایک میگنیٹک فیکٹر ہے کہ یہ لوگوں کو, جو لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی تربیت ایسی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. میں نے جتنا لو اینڈ افیکشن میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت میں دیکھے اور ان کے بچوں اور شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں, یہ میں ان کی غیر حاضری میں بھی بات کرتا ہوں اور ابھی یہ میں میڈیا پہ بھی بات کر رہا ہوں, ان میں جو انسانی قدریں ہیں وہ بہت اعلیٰ پایا کی ہیں, اور وہ واقعتاً آپ کو اپنی محبت سے اور اپنے
خلوص اور اپنے کنڈکٹ سے وہ آپ کو اپنے ساتھ چلا لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں ایک طرح سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو طاہر صاحب، آپ نے بار بار قائد محترم کہہ رہے ہیں، تو آپ کے تو قائد ہیں بھی، تو وہ کب پاکستان آ رہے ہیں میاں نواز شریف؟ میاں صاحب جی انشاءاللہ العزیز اب تیاری ہے چیزوں کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ سارے کچے چٹھے نکل رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک کانسپریسی کے ذریعے ان کے گرد ایک جال بنا گیا، اور پاکستان جو کہ اس وقت ترقی کی شاہراہ پہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہا تھا، وہ سارا پلان اس طرح کا تھا کہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ روک دی گئیں، جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف معاشی طور پہ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا، بلکہ ہمارے اور بہت سارے سیاسی استحکام کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ سیاست اور معیشت جڑی ہوئی ہے اس ماڈرن دور میں۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، ابھی کل لاہور کی عدالت نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ کس طرح سے ان کے خلاف یہ ایک بےہودہ کیس کھڑا کیا گیا جو پلاٹ الاٹمنٹ کا تھا۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا جب بریت کا آرڈر آیا، اور کیپٹن صفدر صاحب کا آپ نے دیکھا ہے ایون فیلڈ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو اس میں سے کیا نکلا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں اب یہ معاملہ چند ہفتوں کا ہے، مہینوں کا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا طاہر صاحب، ایک آپ وزیر قانون ہیں، تو ایک جس طرح ہماری ایک پولیٹیکل ایک قیادت ایک جگہ تک بڑھتی ہے تو پھر وقت کے ساتھ پھر وہیں واپس آ جاتی ہے، تو یہ کوئی سلسلہ ختم ہونے کا امکان نہیں ہے؟ یہ میرے خیال میں ہمیں اب اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے بحیثیت قوم دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، تو میں نے جیسے پہلی بات کہی ہے کہ نظام جو ہیں وہ استحکام کے بغیر نہیں چلتے، اور استحکام کے لیے کنٹینیوٹی نمبر 1، اور دوسرا ایک دوسرے کو رستہ دینا، ٹالرنس، بردباری، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ سیاسی نظریات میں مخالفت ایک دوسرے سے رکھیں، لیکن وہ مخالفت جو ہے وہ انتقام میں اور ذاتی رنجش میں نہیں بدلنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو اب تو یہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو حکمران اتحاد ہے اس پہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی تک کم از کم آپ پچھلے 4 سالوں کا دیکھ لیں، اور ان ماسوائے اب جب یہ واقعات اتنے سنگین، خود انہوں نے ایسے اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں شامل کر لیا کہ پوری قوم نے ریئیکٹ کر دیا۔ 9 مئی کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ ہیں جو موجودہ اپوزیشن کے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی پہ ہوا بھی ہے، عدالتیں بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، وہ 2 دن میں 1 دن میں 5 ضمانتیں بھی ملی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ میرے خیال میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے انتقامی سیاست سے ایک طرح سے معاہدہ کر کے توبہ کی کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور اس کے اثرات ملے، اسمبلیوں نے اپنی مدت پورا کرنی شروع کر دی، 2008 سے لے کے 2018 تک ایک اس میں تسلسل نظر آیا، تو اس سے بہت زیادہ ماحول بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن آپ اگر ہر وقت غصے میں رہیں گے، آپ ہر وقت ہوا میں تلوار چلائیں گے، نعرے بازی کریں گے، چور، ڈاکو، غلیظ یہ لفظ استعمال کریں گے، تو پھر سیاست سے بردباری ختم ہو جائے گی، اور جب بردباری ختم ہوتی ہے تو پھر یہ جھٹکے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان جھٹکوں کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کافی نکل آئیں گے بردباری کی میرا طرف۔ خیال ہے انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اگر وہ خود تاریخ کا حصہ نہ بن گئے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ بہت بڑے محتسب ہیں جمہوریت کے مسئلے میں۔ عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ ملک کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس کی ذات کے بعد وہ عوام کی عدالت ہے۔ طاہر صاحب، وزیر قانون کی جو ذمہ داری ہیں، یہ کوئی مطلب آپ اس کو مشکل کام سمجھتے ہیں، آسان؟ چونکہ آپ تو لا فٹرنیٹی سے ہیں، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میں اگر اپریل 2022 سے آج تک دیکھوں تو یہ مشکل ترین کام ہے، اور اس کی سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہوگی کہ جن حالات سے گزرنا پڑا ہے حکومت کو، اور جو ہر معاملہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جوڑ دیا جاتا رہا ہے عدالتوں کے ساتھ، اور ہمارے عدالتوں کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بھی ایک ایسا وقت ہے کہ ہماری عدلیہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں وہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، وہ عدالتوں میں نہیں۔ تو ایک تو یہ اوور برڈن تھی وزارت قانون اس وجہ سے۔ دوسرا ظاہر ہے جب آپ ایک ملک میں جہاں پہ مسئلے، مسائل، مشکلات ہیں، وہاں پہ آپ آئی لینڈ پہ تو نہیں رہ سکتے،
اور میرے لیے کچھ جو زیادہ ایک مشکل چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میں کیونکہ بار پالیٹکس کا آدمی ہوں، بار ایسوسیشنز، بار کونسل کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے، میرا اپنا جو وکلاء سے تعلق ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے، میں تو ان میں پلا بڑھا ہوں، تو وہ میرے سینکڑوں ایسے وکلاء دوست جن کی تجاویز ہوتی ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرکار کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کئی اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے سینکڑوں لوگوں کو تو آپ ایک وقت پہ خوش نہیں رکھ سکتے بلکہ ہزاروں کو. تو اس حوالے سے مجھے تکلیف رہی ہے کہ میں نے بہت سارے جو قریبی دوست ہیں ان کی شاید میں ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا، لیکن یہ ضرور کوشش کی ہے کہ ان اپوائنٹمنٹس یا ان معاملات کے حوالے سے دامن صاف رکھوں. باہر کیف دے آر دا بیسٹ ججز، تاریخ سے پتہ چلے گا، وہ بتائیں گے کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، چونکہ بہت کم آپ کے پاس وقت ہے نہیں. تو کسی آئندہ وقت بھی آپ کو زحمت دیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری دعوت پہ اور ریڈیو پاکستان کی دعوت پہ آپ عزت افزائی کے لیے یہاں تشریف نہیں، لائے. یہ میرے لیے عزت کی بات ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے کہ یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، قومی اثاثہ ہے ریڈیو پاکستان. میں اگر سچی بات کروں تو میں نے ریڈیو پاکستان کو جو آج وزٹ کیا ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز نکلی، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی. بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.